تعریف رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جس رات سرکار معراج سے واپس تشریف لائے تھے اور مکہ والوں کے سامنے اس حقیقت معراج کو حضور نے بیان فرمایا اے مکہ والو، آج رات میں نے اپنے رب کو بڑی حسین شکل میں دیکھا ہے۔ مکہ والے کہنے لگے کیسے؟ سرکار نے فرمایا میں یہاں سے مسجد اقصیٰ تک گیا، مسجد اقصیٰ سے آگے مجھے سدرۃ المنتہی تک لے جایا گیا، پھر دنا فتح اللہ کی قربتوں تک میری رسائی ہو گئی، اپنے خالق حقیقی سے ڈائریکٹ مل کے آیا، حجاب ہٹا دیے گئے، پردے ہٹا دیے گئے، میں مل کے واپس آیا، وقت اتنا لگا میرا بستر بھی گرم، میرا وضو والا پانی بھی چل رہا ہے، میرے دروازے کی کنڈی بھی ابھی حرکت کر رہی ہے۔ میرے کریم نے جب واپس آ کے یہ بتایا، مکہ والوں نے شور کیا، کہنے لگے اس سے بڑا اور کون سا جھوٹ ہو سکتا ہے؟ ایک عام خاک کی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جائے، مسجد اقصیٰ سے پھر سدرۃ المنتہی تک جائے۔ لیکن یہ بات جب انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کے سامنے رکھی، کہنے لگے ابو بکر مکن سوسائٹی کا بڑا ذہین انسان ہے، بڑا ماہر تاجر ہے، آپ بتا اگر ہمارے اس گاؤں کا یعنی مکہ شہر کا کوئی بندہ راتوں رات فلسطین تک جائے، مسجد اقصیٰ تک جائے، کیا ایسا ممکن ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کون کہتا ہے؟ کہنے لگے تیرا یار محمد عربی فرماتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے اگر اور کوئی کہتا تو نہ مانتے، میرا نبی فرماتا ہے تو سچ فرماتا ہے۔ اگر تکبیر اللہ اکبر، رسالت سیدی مرشدی، نعرہ تحقیق، اگر سرکار فرماتے ہیں تو سچ فرما رہے ہیں۔ اسی کا نام ایمان ہے کہ مصطفیٰ کی زبان سے جو کچھ نکل جائے بندہ کہے آمنا وصدقنا، حضور نے جو فرما دیا، ایمان اسی چیز کا نام ہے۔ اللہ کو ماننا، یوم آخرت کو ماننا اور رسول اللہ کی زبان پہ اعتماد کر کے ماننا۔ بولو سرکار کی زبان پہ سارے بولیے سرکار کی زبان پہ اعتماد کر کے ماننا۔ پہلی کامیابی کی سیڑھی یہ ہے، کامیابی کا پہلا زینہ یہ ہے بندہ اللہ کو مانے تو رسول اللہ کی زبان پہ اعتماد کر کے مانے۔ آقا کریم فرمائے، سرکار نے فرما دیا اور صحابہ کا یہی ایمان تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک بندے کے ساتھ معاملہ کیا، گھوڑے کے لین دین کا معاملہ ہے۔ سرکار نے جب معاملہ کر دیا، اس بندے نے گھوڑے کی قیمت وصول کر لی، بعد میں پھر مانگنے آ گیا، سرکار سے کہنے لگا آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا تھا، آپ نے اس کی قیمت ادا نہیں کی۔ سرکار نے فرمایا میں نے تو وہ قیمت ادا کر دی تھی۔ وہ کہنے لگا اگر ادا کی ہے، تمہاری شریعت کہتی ہے 2 گواہ ہونے چاہیے، اگر میرے گھوڑے کی قیمت دی ہے تو گواہ لاؤ۔ اتفاقاً جب سرکار نے پیسے دیے، گواہ موجود نہیں تھا۔ اب میرے کریم آقا خاموش ہو گئے، ساتھ میرے کریم کا ایک غلام ہے حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب خزیمہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں معاملہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا نبی فرما رہا، جیسے حضور آپ فرما رہے ہیں
معاملہ ایسے ہی ہے، معاملہ حضور کے حق میں ہو گیا، وہ بندہ چلا گیا۔ سرکار نے بعد میں فرمایا خزیمہ جب میں نے رقم دی تھی تو پاس موجود تو نہیں تھا، یہ تو نے کیسے جواب دے دیا، تو نے کیسے گواہی دے دی بن دیکھے، حالانکہ تو موجود تو نہیں تھا۔ اب سنیے اس صحابی کے جملے، آپ سن رہے ہیں نا؟ حضرت خزیمہ انصاری عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم تو 360 بتوں کو ماننے والے، ہم تو کعبۃ اللہ کے اندر 360 خداؤں کو ماننے والے تھے، ہر ضرورت کا الگ خدا ہم نے بنا رکھا تھا، اگر اس خدائے واحد کو بھی ہم نے مانا ہے تو تیری زبان پہ اعتماد کر کے مانا ہے، ہم نے اسے خدا کو مانا ہے، صرف تیرے کہنے پہ مانا ہے۔ یا رسول اللہ اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کیا، آپ نے فرمایا لوگوں خدا ایک ہے، آپ کے اتنے بڑے دعوے کو ہم نے بغیر دلیل کے قبول کر لیا ہے، اگر وہ دعویٰ ہم نے قبول کر لیا وہ تو آخرت کا معاملہ ہے، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ پھر جب اس نے یہ گواہی دی نا، میرے کریم نے نوازنے کا حق ادا کر دیا۔ حضور نے فرمایا آج کے بعد جس جگہ پہ 2 گواہوں کی ضرورت ہوگی اس جگہ پہ میرے ایک غلام صرف خزیمہ انصاری کی اکیلی گواہی کافی ہے۔ اب میرے بھائی یہ ہے ایمان مصطفیٰ کی ذات پہ لانا، اللہ کو بھی مانیے، یوم آخرت کو بھی مانیے، ملائکہ پہ بھی ایمان رکھیے، تمام تر ضروریات دین کو ماننا لازم ہے، لیکن اگر ڈائریکٹ مانو گے ماننا قبول، سارے بولیے ماننا قبول نہیں ہوگا۔ ہاں ان ساری چیزوں کو مانو لیکن دروازہ مصطفیٰ سے آؤ، کیونکہ اللہ کریم نے ہمیں ضابطہ دیا، میرا رب چاہتا ڈائریکٹ ہر بندے سے اپنا تعارف کروا سکتا تھا، ہر بندے کے دل میں اپنی توحید کا سبق ڈال دیتا، لیکن فرمایا نہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہیں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، فرمایا میں وہ رب ہوں جس نے تمہارے اندر اپنا شانوں والا، اپنا عظمتوں والا رسول بھیج دیا ہے، لہذا اپنا تعارف جب نبی کے وسیلے سے کرایا، نبی کے ذریعے کرایا تو یہ ضابطہ دیا گیا، میں رب ہو کے اپنے نبی کے ذریعے تعارف اپنا کرا رہا ہوں، تم بھی میرے دروازے تک آنے لکھانے کے لیے وسیلہ مصطفیٰ کی ذات کو بناؤ۔ لہذا میرے بھائی ایمان یہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے مصطفیٰ کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اور اگلی بات فرمایا وَعَزَّرُوهُ، پھر نبی کی تعظیم کرو۔ کیا کرو؟ نبی کی، سارے بولیے نبی کی تعظیم کرو۔ اور ایک واحد ذات مصطفیٰ ہے جس کی تعظیم کی حد ہے ہی کوئی نہیں، بے حد تعظیم کرو مصطفیٰ کی ذات کی۔